بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ پہلا ہمارا جو ٹاپک تھا اس سے پہلے وہ اس کا ٹاپک ہم نے مسلم لیگ پڑھا تھا کہ 1906 میں کس طرح مسلم لیگ تشکیل ہوئی، اس کے کیا مقاصد تھے۔ تو مسلم لیگ کے قیام کے بعد اس کے مقاصد میں ایک مقصد ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرتے ہوئے دوسری اقوام سے ہم جو ہے وہ، اگر آپ مسلم لیگ کا ٹاپک دیکھیں تو اس میں یہ ایک اس کا مقصد ہے کہ ہم دوسری اقوام سے بھی مسلمان جو ہے وہ مفاہمت کریں گے اور ان سے بھی جو ہے تعلقات استوار کریں گے اور مفاہمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں ہم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ معاہدہ لکھنؤ یا میثاق لکھنؤ، لکھنؤ پیکٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے وہ جو مفاہمت ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق لکھنؤ جو ہے وہ کیا ہے، کیا اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے کیا نکات ہیں جن پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مفاہمت ہوئی۔ میثاق لکھنؤ برصغیر پاک و ہند کی آزادی کی تحریک میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ جو مسلم لیگ میں میں نے آپ کو کہا کہ ہم دوسری اقوام سے مفاہمت کریں گے، تو یہاں پہ جو مسلمانوں اور ہندوؤں یا مسلم لیگ اور کانگریس کا جو اتحاد ہوا ہے، اس میں جو ہے ہندو اور مسلم کا یہ اتحاد پہلی اور آخری دفعہ، یعنی اس کے بعد جب یہ اتحاد ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں ٹوٹلی ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا پہلا اور آخری اتحاد تھا۔ اس کے بعد جب کوشش کی گئی تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں اتحاد نہ ہو سکا۔ پہلا موقع تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ ایک دستوری سانچے میں انہوں نے ایک دستوری فارمولہ دے دیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے برطانوی حکومت نے 1919 کے ایکٹ کو نافذ کرتے وقت اس دستوری ڈھانچے کو مد نظر رکھا۔ 1919 کو انہوں نے جو اصلاحات دی تھیں، جسے مینٹیکو چمسفرڈ اصلاحات کہتے ہیں، تو ان ریفارمز میں انہوں نے اس معاہدے کی جو نکات تھے اس کو کچھ شامل کیا۔ یہ کانگریس اور مسلم لیگ کا پہلا اور آخری مشترکہ دستوری ایک منصوبہ تھا، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ۔ اس کے بعد کبھی ان میں مفاہمت نہ ہو سکی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے کیا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے کچھ حالات یا ہندوؤں کے کچھ حالات ایسے تھے کہ جو انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کی کوششوں سے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کیا گیا۔ 1911 میں تقسیم بنگال کا انگریز حکومت نے ختم کر کے مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبے میں ضم کر دیا، جس سے مسلمان بہت دل شکنی ہوئی۔ یعنی 1905 میں جو تقسیم بنگال ہوا تھا، جس میں مشرقی بنگال مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا، اس کے خلاف کانگریس نے ایک تحریک چلائی کہ بنگال کو تقسیم نہ کیا جائے، اسے دوبارہ اکٹھا کیا جائے۔ لہٰذا 1911 میں بنگال کو دوبارہ جو ہے مشرقی اور مغربی بنگال کو ایک بنگال کر دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی شاکڈ ایک تھا۔ اور پھر جو ہے کانپور میں ایک مسجد تھی جو کہ سڑک کو کھلا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے گرا دی، اسے منہدم کر دیا، جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت بپھرے۔ اور اس میں کانپور کی اس مسجد کو جب شہید کیا گیا تو مسلمانوں نے اس کے خلاف جلوس بھی نکالے، جس پر ان کے انگریزوں نے جنرل ڈائر کو بھیجا، جس نے گولی چلائی، جس سے وہ کہتے ہیں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ اور مسلمانوں نے غصے میں اس مسجد کو رات میں دوبارہ تعمیر کر دیا، اور جس پر علامہ اقبال نے بھی شعر لکھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو یہ کانپور کی مسجد پہ علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا، اور مسلمانوں کے جذبات، یقینی بات ہے جب ان کی مسجد کو منہدم کیا گیا تو ان کے جذبات بپھرے۔ پھر طرابلس موجودہ لیبیا پر اٹلی نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ لیبیا پر اٹلی نے حملہ کیا۔ بلکان کی ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تو برصغیر کے مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ یعنی یہ وہ دور تھا 1916 جس میں 1914 میں جو ہے پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور انگریز اس جنگ عظیم میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں جو 1914 میں شروع ہوتی ہے، یہ 1918 میں ختم ہوتی ہے، لہٰذا 1916 میں یہ جنگ عظیم اول جاری تھی۔
جب مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یہ مفاہمت ہوئی 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بڑا واقعہ ہوا کہ انہوں نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی، اور اس وقت قائد اعظم کانگریس کی پہلے ان کے پاس رکنیت تھی، اس کے ساتھ انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی، اور ان کے زیر اثر آل انڈیا مسلم لیگ میں کچھ انقلابی تبدیلیاں بھی آئیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ہندوں میں بھی بعض لیڈر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے بھی بعض لیڈر ہندوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے، اس لیے قائد اعظم کو سروجنی نائیڈو نے جو ہے دا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی یعنی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا۔ اسی طرح گوکھلے اور ایس پی سینا وغیرہ جو ہندو تھے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اتحاد چاہتے تھے۔ حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبار کامریڈ اور ہمدرد اور مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار جو ہے وہ الہلال، مولانا ظفر علی خان کے ذمہ دار نے حکومت کے خلاف بہت سی تحریکیں ویسے ہی چلائی ہوئی تھیں، لہٰذا 1911 میں الہ آباد کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس میں ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور ان جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر نے شریک ہوئے، جس میں مسلمانوں کی طرف سے 1911 کی جو الہ آباد کانفرنس تھی اس میں مسلمانوں کی طرف سے آغا خان، قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل نے شرکت کی، اور دوسری طرف ہندوں کی طرف سے گوکھلے، سریندر ناتھ بینرجی، ایس پی سینا، موتی لال نہرو نے ہندوں کی نمائندگی کی۔ کانفرنس میں دونوں جماعتوں کا باہم تعاون پر آمادہ کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد قائم کیا جائے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1915 میں دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس بیک وقت ممبئی میں ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد کا مشترکہ لائحہ عمل بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مستقبل کے دستور کے لیے کہا کہ ہم ایک متفقہ فیصلہ دیں گے، متفقہ دستور کے بارے میں خد و خال دیں گے۔ دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے آئندہ ہونے والے اجلاس میں پہلے کوئی فارمولہ اخذ کرنے کے لیے کام کرنے کا عزم کیا کہ ہم پہلے سے ہی ایک فارمولہ بنا لیتے ہیں کہ کس طرح مسلمان اور ہندو یہ مفاہمت کریں گے۔ لہٰذا 1916 میں دونوں جماعتوں کے سالانہ اجلاس لکھنؤ میں طلب کی گئے۔ مسلم لیگ کا اجلاس کیسری باغ میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم کی صدارت نے فرائض سر انجام دیے۔ کانگریس کے اجلاس کی صدر موجمدار نے کی۔ دونوں نے اپنے اپنے خطبوں میں جو ہے ہندو مسلم اختلاف کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر اتفاق ہونے کی حمایت کی۔ دونوں نے کہا کہ ہم ہندو مسلم اتحاد چاہتے ہیں۔ اجلاسوں کے دوران نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک مشترکہ کمیٹی بھی بنائی گئی، اور اس کو فارمولے کو منظور کر لیا گیا۔ فارمولے کی توثیق دونوں جماعتوں نے کی اور دونوں کمیٹیوں نے کی۔ اس فارمولے کو ہم میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، جس میں دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے جو ہے نکات ظاہر کیے، اور اس میں دونوں جماعتوں کے سائن بھی تھے، اور وہ بنیادی نکات کیا تھے جن پر دونوں جماعتوں کا اتحاد ہوا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدہ لکھنؤ میں مرکزی اسمبلی، انہوں نے کہا مرکز کی جو اسمبلی ہوگی، جیسا کہ دستور کے اندر ہوتا ہے، مرکزی اسمبلی کے کل اراکین 150 ہوں گے، 4/5 کا انتخاب کیا جائے گا، 1/5 حکومت نامزد کرے گی۔ جیسا کہ انگریز چاہتے تھے کہ وہ خود بھی نامزد کریں، تو انہوں نے کہا کہ 4/5 جو ہیں وہ ہم منتخب کریں گے، صرف ایک حصہ، 5 حصوں میں سے ایک حصہ حکومت نامزد کرے گی۔ مسلمانوں کے اراکین کی تعداد 1/3 ہوگی، اسمبلی کی میعاد 5 سال ہوگی۔ اب یہ بھی مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ کیونکہ مسلمان 1% ہیں اور ہندو 2% ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو 1/3 یعنی 100 میں سے 33 مسلمان نمائندے منتخب ہوں گے مرکزی اسمبلی کے اندر۔ پھر صوبائی اسمبلی، ہر صوبائی اسمبلی کے کل اراکین 4/5 اس کے بھی منتخب ہوں گے، اور 1/5 کو انگریز نامزد کریں گے، اور ہر اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں رکھی جائیں گی۔ اب یہ صورتحال کہ مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو ہندو کبھی نہیں تسلیم کرتے تھے، انگریزوں نے 1909 کی منٹو مالے اصلاحات میں ان کے جداگانہ انتخاب کو تسلیم کیا، لیکن ہندو نہیں مان رہے تھے۔ اب میثاق لکھنؤ میں ہندو نے مسلمانوں کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کی نشستیں جداگانہ انتخاب سے منتخب ہوں گے، مسلمان ووٹر مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیں گے۔ صوبائی اسمبلیوں میں مسلم نشستیں یوں متعین ہوں گی: پنجاب 50%، بنگال 40%، اور 30% یو پی میں، اور مدراس میں 15%، ممبئی میں 33%، سی پی 15% اور بہار 25%۔
یہ مسلمانوں کی سیٹیں ہوں گی۔ پھر جو ہے جداگانہ طریقہ انتخاب جو کہ مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، جسے ہندو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اب مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب جداگانہ طریقے پر ہوں گے۔ مسلمان ووٹر صرف مسلمان نشستوں کے لیے ووٹ دیں گے اور ان نشستوں پر مسلمان ہی امیدوار بن سکیں گے۔ 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو تسلیم کیا تھا انگریزوں نے۔ اب کانگریس نے بھی یعنی ہندوں نے بھی اس کی توثیق کر دی کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب قائم ہوں گے۔ پھر جو ہے ایک ویٹیج کا ایک معاملہ ہے جسے ویٹیج کا اصول کہتے ہیں، اضافی نشستیں۔ اس اصول کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دینے کے لیے ان کو تعداد سے تھوڑی زیادہ نمائندگی ملتی ہے۔ مثلا پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 55% تھی، لیکن انہیں بالترتیب 50% اور 40%، یعنی پنجاب میں 50 اور بنگال میں 40۔ یہاں پہ ہندو کیونکہ اقلیت میں تھے انہیں تھوڑی زیادہ نشستیں دی گئیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں کی جو اکثریتی صوبے تھے، ممبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ وغیرہ، وہاں پہ یہاں پہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو زیادہ نشستیں دی، اور دوسرے صوبوں میں جو ہندوؤں کے اکثریتی صوبے تھے وہاں مسلمانوں کو ان کی تعداد سے کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملیں۔ یعنی دونوں جو اکثریتی علاقے تھے ان میں اقلیتوں کو ان کی تعداد سے تھوڑی، یعنی مسلمان اپنی اکثریتی علاقوں میں ہندوؤں کو تعداد سے زیادہ نشستیں دیں گے، اور ہندو اپنی اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کو ان کی تعداد سے زیادہ نشستیں دیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حق استرداد، جسے ویٹو کا حق کہا جاتا ہے، کہ فیصلہ ہو کہ اگر کسی مسودہ قانون کو کسی فرقے کے 3/4 نامنظور کریں تو ایسا مسودہ ایوان میں پیش نہیں ہوگا، یوں اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے 51 اگر کہہ دیں تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس میں تو 2 قومیں تھیں، اس میں مسلمان 33% تھے اور ہندو 66%۔ اب اگر کوئی معاملہ آتا اور سارے ہندوز کو ایگری کر لیتے، 66 ایگری کر لیتے، تو وہ مسلمانوں کو اگر ناپسند بھی ہوتا تو وہ منظور ہو جاتا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر کسی قوم کے 3/4 اراکین، یعنی مسلمان 33% ہے، ان میں سے 3/4 جو ہیں تقریباً جو ہے وہ 24 اراکین اگر اگینسٹ ہو جائیں اس بل کے 100 میں سے 24، تو وہ بل منظور نہیں ہوگا۔ اس طرح مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو گیا۔ پھر قانون ساز اسمبلیوں کے اختیارات، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ انہیں مالیات پر بھی کنٹرول ہوگا، ارکان کو ضمنی سوالات کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی اسمبلی جو ہے انتظامی معاملات کے بارے میں قرارداد منظور کر سکے گی، اور انتظامیہ کا فرض ہوگا کہ قرارداد پر عمل کرے۔ اگر گورنر قرارداد کو ویٹو کرے اور اسمبلی 1 سال کے بعد دوبارہ منظور کر لے تو اسے منظور سمجھا جاتا تھا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ انگریز گورنر اسے ویٹو کر دیتے، اس سے انکار کر دیتے، تو اب انہوں نے کہا کہ اگر 1 سال کے اندر اسمبلی دوبارہ اس مسودے کو منظور کرے گی تو پھر وہ منظور ہوگا، اس پر پھر گورنر کی ویٹو نہیں ہوگی۔ مرکز میں انتظامی سربراہ گورنر جنرل ہوگا اور صوبوں میں ہر صوبے کا گورنر ہوگا، جسے برطانوی حکمران مقرر کریں گے، یعنی گورنر جو ہے وہ برطانیہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ اسے ایک انتظامی کونسل کا تعاون ہوگا جس کے آتے اراکین کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ پہلے اس کی جو انتظامی کونسل ہوتی تھی گورنر جنرل کی یا صوبوں کے گورنر کی، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ انگریزوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا جتنے اراکین ہوں گے اس میں سے ہاف جو ہیں وہ برصغیر سے ہوں گے۔ پھر صوبائی انتظامیہ، ہر صوبے میں برطانوی تاج کی طرف سے صوبائی گورنر انتظامی مشینری کا سربراہ ہوگا۔ جیسے مرکز میں گورنر جنرل ہر صوبے کا گورنر ہوگا، اور تمام جو کاموں کی نگرانی کرے گا اس کی مدد کے لیے انتظامی کونسل ہوگی جس کے آدھے اراکین کا تعلق اس متعلقہ صوبے سے ہوگا۔ یعنی یہ کہ وہ سارے کے سارے انگریز نہیں ہوں گے اس کے انتظامی کونسل کے، جس صوبے کا وہ گورنر ہوگا اس صوبے سے آدھے اراکین یعنی برصغیر سے کہ اس صوبے سے لیے جائیں۔ کونسل کی میعاد 5 سال ہوگی، اسے ہندوستانی اراکین صوبائی اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں سے چنیں گے، یعنی کونسل جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں سے چنی جائے گی۔ میثاق لکھنؤ پر کچھ تنقید بھی ہوئی، لیکن اس کی امپورٹنس بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن اس پر کچھ جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی کہ برصغیر کے معتدل رویے کے سیاستدانوں نے اسے تسلیم کیا، تعریف کی، ہندو مسلم اتحاد کو جو ہے وہ سراہا، لیکن جو
انتہا پسند ہندو لیڈر تھے، انہوں نے اس پر تنقید بھی کی، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی جب یہ کہا گیا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو ان کی اکثریت سے تھوڑی کم نشستیں ملیں گی اور اقلیتوں کو زیادہ ملیں گی، تو پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں نے بھی یہ کہا کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے۔ بہرحال اس میں معاہدے کی اہمیت بھی ہے، میثاق لکھنؤ کی، کہ جداگانہ انتخاب کا اصول اس میں تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لکھنؤ میں کیا ہے کہ شروع سے ہی ہندو کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ جدا نہیں ہیں، ہم ایک قوم کا تصور، قائد اعظم علامہ اقبال اور جو ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ مسلمان ہندوستان کے اندر ایک قوم ہے، جدا نہیں ہے، لیکن جداگانہ انتخاب کے طریقے کو جب انہوں نے تسلیم کیا تو اس کا مطلب انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت تسلیم کر لیا۔ پھر جو ہے مسلمانوں، اس معاہدے سے مسلمانوں کی انفرادی حیثیت واضح ہو گئی۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمان نمائندوں کی اکثریت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن کانگریس نے اس کی قدر نہ کی اور معاہدے سے بعد میں منحرف ہو گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کی روح سے سب سے بڑی بات، جب مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا اور ان کو جداگانہ انتخاب کا طریقہ بھی دے دیا گیا، تو اس کا مطلب جو ہمیشہ وہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم تسلیم کرنے سے ہندو انکار کرتے تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تو اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جو ہے بعد میں جدا ہو گئے، لیکن یہاں پہ ہندو نے مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کر لیا، ایک علیحدہ قوم تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہندو مسلم اتحاد کی بدولت انگریزوں کے خلاف جو تحریکیں چلیں، اس سے انگریزوں کی جو جڑیں ہیں وہ بھی کچھ کھوکھلی ہو گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہم تحریک خلافت پڑھیں گے کہ 1919 کی تحریک خلافت بھی اسی معاہدے کے تحت اکٹھے انہوں نے چلائی، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز حکومت جب 1919 میں نئی اصلاحات لے آتے ہیں، جسے منٹیکو چیمسفرڈ اصلاحات کہتے ہیں، تو اس میں اس معاہدے کے تمام مطالبات کو تو وہ شامل نہیں کرتے، لیکن کچھ اہم شقوں کو، جیسا کہ جداگانہ انتخابات کا طریقہ، مسلمانوں کی نمائندگی کے طریقے کو انہوں نے اس میں تسلیم کیا۔ ہندو مسلم اتحاد لمبے عرصے تک نہ چل سکا، بعد کے حالات اور واقعات نے اسے ختم کیا، اور اس کا اختتام جو ہے 1928 میں نہرو رپورٹ جب پیش ہوئی تو اس میں ہندو نے میثاق لکھنؤ کی ٹوٹلی انکار کیا، اور یوں ہندو اور مسلمانوں کے راستے جدا ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے یہ میثاق لکھنؤ مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک مشترکہ جو ہے وہ ایک معاہدہ تھا، جسے جو ہے جو کافی عرصے تک نہ چل سکا، اور اس کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا ہوئے، اور مسلمانوں نے اس اتحاد کے دوران ہندو کے رویے کو بھی دیکھ لیا کہ ہندو کس طرح مسلمانوں کی کوئی بھی جو ہے وہ مطلب مسلمانوں کا کوئی مفاد نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا کوئی فائدہ انہیں منظور نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ راستہ چنا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور پاکستان کے حصول کی طرف آئے۔ اوکے۔